الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو پڑھا گیا ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء اور فقہاء کے تعلق سے محدثین نے اس کی تشریح میں بیان فرمایا ہے کہ اوروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس حدیث کے اعتبار سے خود اللہ تبارک و تعالی نے فقہاء اور علماء کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اعلان فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ ہم خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کرنے کا معاملہ چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی کیا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر کیا ہوگا، یہی تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں۔ یہ سب سے بڑا خیر اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ سب سے بڑی بھلائی اور خیر خواہی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، جس کو ہم فقیہ، دنیا میں جو فقیہ ہیں، جو علماء ہیں، جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ عالم کا مر جانا دنیا کا مر جانا ہے۔ عالم کا مر جانا، دنیا کا مر جانا، کیا مطلب؟ ایک عالم جب مرتا ہے تو وہ صرف اس کے جسم سے جان نہیں نکلتی ہے، صرف یہی ہم نہ سمجھے کہ جان نکل گئی، وہ اب بے جان ہو گیا اور اس کو قبر میں لٹا دیا گیا، بلکہ عالم کو قبر میں ہم لٹاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، شریعت کا فہم، تفسیر کا فہم، اور جو دنیا بھر کے دینی علوم جو اس کے سینے میں ہوتے ہیں اور جن سے وہ وابستہ ہوتا ہے، اور جو اس کا حلقہ ہوتا ہے، استفادے کا، افادے کا جو حلقہ ہوتا ہے، وہ حلقہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اور جو ایک سلسلہ درس کا اس کا جاری ہوتا ہے وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ وہ تمام علوم اپنے سینے میں لے کر کے اس دنیا سے قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایک عالم کا مرنا ایک عالم کا مرنا ہے۔ علماء کی فضیلت میں تو یہاں تک کی روایت میں ہے کہ اور لوگ سوئیں تو سونے میں عبادت کا ثواب نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن اگر علماء دین کی خدمت کرنے والے، دین کا کام کرنے والے، اگر وہ سوئیں تو سونے کی حالت میں بھی ان کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے، لکھا جاتا رہتا ہے، ان کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کوئی کچھ کر رہا ہو تو اس کا ثواب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی سو رہا ہے
عالم اگر سو رہا ہے، علماء اگر سو رہے ہیں، تو ان کے سونے کی وجہ سے کیسے ثواب ملتا رہے گا؟ تو انہوں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ تمہارے گھر میں کبھی جو ہے جنگلے کا کھڑکی کام کرواتے ہو بڑھئی سے، تمہارے گھر میں بڑھئی آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا جب بڑھئی آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو کیا وہ مستقل کام ہی کرتے رہتے ہیں کہ کچھ دیر اپنے اوزار کو تیز کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اوزار کو تیز کرتے ہیں؟ تو جب تک وہ اوزار کو تیز کرتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، تو اس وقت تو کام آپ کا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا جب تم حساب کرتے ہو، پیسہ دیتے ہو، تو اتنا کاٹ کے دیتے ہو کہ پورا دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پورا دینا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے، حفاظت کرنے والے، نشر و اشاعت کرنے والے، عام کرنے والے، تبلیغ کرنے والے جب وہ سو جاتے ہیں تو یہ سونا گویا کہ بڑھئی کے اوزار کے تیز کرنے کے مانند ہے کہ وہ پھر سے چست ہو جاتے ہیں، پھر سے ان کے اندر نشاط آ جاتی ہے، رغبت آ جاتی ہے، اور پھر سے ایک جذبہ ہوتا ہے، سو کر کے اٹھ کر کے پھر اس کے بعد وہ اپنا کام پہ لگ جاتے ہیں۔ ایسے علماء پھر وہ اپنے دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے سونے کی حالت میں جو وقت گزرتا ہے، اس وقت کے گزرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب جاری فرماتے ہیں۔ یہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے ایسے سپاہیوں کو ہر زمانے میں کھڑا کیے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ دین کا سب سے عظیم اور اہم اثاثہ ہے اس امت کے لیے، اور یہ صراط مستقیم کی یہ شاہراہ ہے، لکیر ہے۔ اس لکیر پر، اس شاہراہ پر جو چلے گا سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی قرآن اور حدیث یہی ہمارے لیے اصل ماخذ ہے، یہی اصل ہمارا راستہ ہے قرآن اور حدیث کا۔ اس سے ہٹیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے، قرآن اور حدیث کے مفہوم اور مطلب کو کیسے بتایا جا رہا ہے؟ یہ علماء کے ذریعے، یہ فقیہوں کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، کہ ان کی کتنی محنتیں شامل ہیں، کتنی قربانیاں۔ اس سے پہلے والے جمعے میں علماء کے تعلق سے بتایا گیا تھا انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، پڑھنے سے لے کر کے پڑھانے تک۔ یہ طلبہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کتنی قربانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خواہش کا کھانا نہیں ملتا ہے، ان کو اپنے خواہش کا پانی نہیں ملتا ہے، ان کو اپنے خواہش سے گھر جانے کے لیے چھٹی نہیں ملتی ہے، ان کو اپنے خواہش سے گھومنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، ان کو اپنے خواہش سے سونے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ یہ تمام قربانیاں ہی تو طلبہ دیتے ہیں، طلبہ جو مدرسوں میں آ کر کے دین کی تحصیل کرتے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں آ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، گھر کو چھوڑ آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، علاقے کو چھوڑ آتے ہیں، کھیلنے کے سامان کو چھوڑ آتے ہیں، سائیکل موٹر سائیکل کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، مدرسے میں آ کر کے ایک جگہ رہ کر کے تمام تر قربانیوں سے گزر کر کے اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں گے تو ہم اپنے اعتبار سے، اپنے حیثیت کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے، اپنے میدان اور فیلڈ کے اعتبار سے پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے، اور اسی کا نام تبلیغ ہے۔ یہ طلبہ کہاں کہاں کے ہوتے ہیں، کتنے جگہوں کے ہوتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا مدرسہ ہے، فرقانیہ اور بڑے مدرسوں لے لیں، ہندوستان کے کونے کونے کے بچے ہوتے ہیں، پڑھ لیں، وہ پڑھ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں بھی جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ حافظ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہر حافظ کو قرآن کا ایک ایک لفظ یاد ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک لفظ ہیرا پھیری کرے گا، یعلمون تعلمون میں اگر کوئی رد و بدل کرے گا تو حافظ ہوتے ہیں کہ فوراً پکڑ کرتے ہیں کہ تم نے یہ لفظ غلط پڑھ دیا ہے۔ حدیث کے حافظ پہلے گزرے ہیں، آج بھی بہت سے حدیث کے حافظ ہوتے ہیں۔ کئی لاکھ حدیثیں پہلے یاد ہوتی تھی لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد ہیں،
کوئی غلط حدیث پڑھ رہا ہے فوراً پکڑ کرتے تھے تم اللہ کے رسول کی حدیث غلط پڑھ رہے ہو، لفظ تحت لفظ یاد ہوتا تھا۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کی ادائیگی کرنے والے قاریوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جماعت موجود ہے، قراء حضرات کی۔ کوئی اگر قرآن غلط پڑھے گا، حدیث غلط پڑھے گا، غلط طریقے سے ادا کرے گا حرف کو، تو قاری حضرات ہے کہ فوراً جو ہے تنبیہ کریں گے کہ یہ حرف اس طرح سے تم نکال لے ہو، غلط نکال لے ہو، یہ صحیح ادائیگی نہیں ہے۔ اس طرح سے ادائیگی کی بھی حفاظت قرآن اور حدیث کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے اس امت میں۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کا جو صحیح مطلب ہے، صحیح جو مفہوم ہے قرآن اور حدیث کا، علماء کے ذریعے سے، فقیہ کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے رہے ہیں کہ اس آیت کا یہ صحیح مفہوم ہے، یہ صحیح مطلب ہے، حدیث کا یہ صحیح مفہوم ہے، یہ صحیح اس کا مطلب ہے۔ اور یہ سلسلہ نبی سے آغاز ہے، نبی سے شروع ہے، حضور سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، مجتہدین نے سیکھا، محدثین نے سیکھا، مفسرین نے سیکھا، اور یہ امت میں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیدا ہوتے رہے۔ یہ نظام الہی ہے، نظام قدرت میں سے ہے، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو اس کو سیکھتے رہے، سمجھتے رہے۔ اگر ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، ان کی یہ محنتیں نہ ہوتی، سیکھنے سکھانے کا جذبہ یہ نہ ہوتا، تو آج ہمارے کتنے ایسے اسکالر تیار ہو گئے ہیں جو قرآن کی آیت کا اپنے اعتبار سے مطلب بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کا اپنے طرف سے مطلب بتاتے ہیں۔ اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، اپنے طرف سے مطلب بتانا۔ اپنے طرف سے مطلب نہیں بتا سکتے ہیں، دنیا میں کوئی اپنے طرف سے مطلب قرآن کا بتائے گا غلط بتائے گا، حدیث کا جو مطلب بتائے گا غلط بتائے گا، چاہے مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے امام ہو، سب کو قید کر دیا گیا کہ قرآن کی آیت کا مطلب وہی صحیح ہوگا جو صحابہ کے اعتبار سے ہوگا، جو حدیث کا مطلب وہی صحیح ہوگا جو صحابہ کرام نے بتایا ہے، اسی اعتبار سے وہی مطلب صحیح مانا جائے گا، جو متقدمین ہمارے علماء اسلاف اکابر نے جو بتایا ہے وہی مفہوم سمجھ میں آئے گا، وہی جو مفہوم بتائے گا وہی صحیح مانا جائے گا۔ قرآن کو، حدیث کو اصول میں بند کر دیا گیا کہ قرآن کا بھی ایک اصول ہے، حدیث کا بھی ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک گرامر ہے، ایک نو ہے، اسی اعتبار سے قرآن کی آیت کا مطلب مانا جائے گا، حدیث کا صحیح مطلب مانا جائے گا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں، ہمارے اسلاف اور اکابر کی قربانیاں ہیں۔ نہیں تو آج تو ہمارے قرآن کا حال وہی ہوتا، حدیث کے مطلب کا وہی حال ہوتا جو پہلے لوگوں نے آسمانی کتابوں کے ساتھ حشر کیا۔ انہوں نے اپنے طرف سے مطلب بتا کر کے پوری کتاب ہی کو بدل دیا، تورات کو بھی بدل دیا، زبور کو بھی بدل دیا، انجیل کو بھی بدل دیا۔ لیکن قربان چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ قدرت الہی ہے کہ علماء پیدا اللہ کی طرف سے ہوتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشتے ہیں، ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور اس میں وہ محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تمام طرح کی قربانیوں سے گزرتے ہوئے پھر قرآن اور حدیث کا جو عظیم اثاثہ ہے اس کو سنبھالتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اب اس کے بعد اس کی پاسبانی اور حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی غلط طریقے پہ نہ جائے، کوئی غلط مطلب کی طرف نہ جائے، کوئی غلط تشریح کی طرف نہ جائے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج